لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی توصیف کبریائی برائی بزرگی حمد و ثنا اور خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے لاتعداد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو. بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ. حضرت جمعہ دوستوں بزرگوں نوجوان ملت آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توبہ اور استغفار. حاضرین توبہ اور استغفار کا تعلق رمضان المبارک سے نہایت ہی گہرا ہے. رمضان مبارک سے
توبہ استغفار کا تعلق بہت ہی زیادہ قریب ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان سے زیادہ قریب ہوں، کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری بات کو سنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کے اندر اس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے جہاں سے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی آیت بیان کی ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ انہی آیتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر صبح استغفار کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے حدیث کریم سماعت فرمائیں جس میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھ سے کہا کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو زندہ پایا، جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پایا پھر اس کی خدمت نہ کیا، اپنے والدین کو زندہ پایا اور اس کی خدمت نہ کیا اور اس کی وفات ہو گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آپ اس پر آمین کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جس کو اتنی زندگی دی کہ اس کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور اس کی وفات ہو گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آپ اس پر بھی آمین کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ جن شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھا جائے اور اس کی وفات ہو جائے، وہ جہنم میں داخل ہو جائے، تو اس پر بھی اللہ رحم نہ کرے، اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، تو آپ اس پر آمین کہے، میں نے اس پر آمین کہا۔ اس روایت کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگتا ہے کہ توبہ اور استغفار کا تعلق رمضان سے نہایت ہی گہرا ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل امین نے
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. جس پر جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں اور اس کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہی بڑھ کر ہوتی ہے. دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء کہ ہر بنی آدم کی اولاد خطاکار اور گنہگار ہے. اور آگے فرمایا وخطائین التوابون ہر آدم کی اولاد ہر شخص گنہگار تو ہوتا ہے لیکن گنہگار میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور سب سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, وہ سب سے بہتر گنہگار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا, پھر اس نے کہا کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا, پھر اسے معلوم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر معاوضہ بھی کر سکتا ہے, اس پر میرا حساب بھی لے سکتا ہے, اس پر مجھے عذاب بھی لے سکتا ہے. اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس نے اور ایک گناہ کر ڈالا, پھر اسے احساس ہوا تو اس نے کہا اللہ میں نے گناہ کیا ہے میرے گناہوں کو معاف کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے گناہ کیا, پھر اسے معلوم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر معاوضہ بھی کر سکتا ہے. رب نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس بندے نے ایک گناہ کر ڈالا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے کہا یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے, میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں, میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. رب نے کہا کہ میرے بندے نے گناہ کیا, پھر اسے معلوم ہوا کہ ایک میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے, معاوضہ بھی کر سکتا ہے. کیا میں نے تجھے معاف کر دیا, اب جو تو چاہے گا. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے, یعنی بار بار گناہ پھر بار بار معافی مانگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, اس عمل پر قادر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے. حاضرین تو استغفار نہایت ہی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ختم کر دیتا, تمہارے وجود کو ختم کر دیتا اور تمہارے بدلے ایسی قوم کو پیدا کرتا, ایسے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے, پھر اللہ سے توبہ کرتے, اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرتے, اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی رحم کرنے والا ہے کہ بندہ جب صرف نیت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 سفر کیا, تو اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا
اس نے ایک پادری کو پوچھا کہ میری نگاہ نے قتل کیا ہے، میرے لیے معافی ہے؟ تو اس پادری نے کہا تمہارے لیے کوئی معافی نہیں کیا۔ تو اس آدمی نے اسے بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی عادت پوری کر دی، 100 قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بچا ہے جو میری صحیح راستے پر رہنمائی کرے، تو اسے ایک عالم کی طرف بھیج دیا۔ تو اس نے عالم سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے، تو اس عالم نے کہا کہ تو اللہ سے معافی مانگ اور تو فلاں بستی کی طرف چلے جا، یہ وہ میرے لیے بہتر ہوگا، تو اپنی بستی میں نہ رہنا، اس لیے کہ وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ آدمی اس بستی کی طرف نکل پڑا جہاں اچھے لوگ رہتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت راستے میں نہیں آ گئی، آسمان سے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، اس کی روح قبض کرنا دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کی روح قبض کروں گا، عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کی روح قبض کروں گا۔ رب کی رحمت سے آسمان سے ایک اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، رب نے اسے جن بنا کر زمین میں بھیجا۔ اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ اس کی مسافت کا ناپا جائے، جس طرف وہ جا رہا تھا وہ اس سے زیادہ قریب ہے یا اس سے کم، چنانچہ اس کی مسافت کو ناپا گیا، جس طرف وہ جا رہا تھا وہ اس سے زیادہ قریب تھا، اور جس طرف سے آ رہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ دور تھا۔ اللہ کا یہ کرشمہ، اللہ کی یہ رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو فرصت کے لیے جس طرف کو جا رہا تھا کم کر دیا، اور جس طرف سے آ رہا تھا اس کو لمبا کر دیا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ دونوں سے وقار کرنا نہایت کی عظیم چیز ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں بندے کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیتا ہوئے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً، کہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو، جمیعاً ایھا المؤمنون، کہ تم تمام کے تمام مل کر، اے مومنوں تم تمام کے تمام مل کر اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا واستغفر اللہ، کہ اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ کان غفارا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحم کر، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور دوسرے مقام پر ایمان والے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ سے سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔
ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جو کچھ وہاں خواہش بھی کیا جائے گا وہ سب کچھ وہاں ملے گا۔ حاضرین، تو استغفار کی فضیلت شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر توبہ استغفار کا جذبہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی توبہ کرتے تھے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا؟ ہم تو نہایت ہی گنہگار ہیں، پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں سے معافی مانگے۔ مسلمانوں سنو، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اس قدر معاف کرنے پر قادر ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو پھیلائے رہیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، ہم اپنے ہاتھ کو نیچے بھی نہیں گرائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری چوری کو اللہ کے حضور پھیلائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے کہ اللہ ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما، ہماری چوری کو خالی نہ کرنا۔ تو قربان چاہیے اس خالی کے کائنات پر کہ وہ ہماری چوری کو خالی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں مغفرت کی بھیک دیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرے گا۔ حاضرین، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا توبہ استغفار کا جذبہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر کس طرح جذبہ ہوا کرتا تھا، صحابہ اور صحابیات کے اندر کس طرح جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ جہمیہ کی ایک عورت جس نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ حاملہ ہو گئی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا جیسا کام ارتکاب ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے اور میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا کہ مجھ پر حد قائم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا اسے لے جاؤ اور اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرو، اور جب وہ بچہ پیدا کر دے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، جب اس عورت نے بچہ جنا تو اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس نے بچہ دے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایک ایسی عورت کے جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا جیسا کام ارتکاب کیا ہے، زنا جیسے گناہ کا کام ارتکاب کیا ہے، جس نے بدکاری کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے عمر سنو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے اللہ کی رضا کے خاطر ایسی توبہ کی ہے،
اگر اسے مدینہ والوں میں سے صرف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ انہیں کافی ہو جائے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جو وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, دھو دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا ہے اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے, اللہ رب العالمین سے معافی تلافی نہیں کرواتا, تو وہ کالا سا دھبا بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. جس طریقے سے ایک لوہے کے اوپر ہلکا سا زنگ لگ جائے, ہلکا سا کاٹ لگ جائے, اگر اس کاٹ کو رنگ دیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ دھیرے 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 پورا لوہا کاٹ کھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب گناہ کیا جاتا ہے تو دل پر ایک کالا سا کاٹ لگ جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر گناہ کیا جاتا ہے اور بار بار گناہ کیا جاتا ہے, اللہ سے معافی نہ مانگی جائے تو وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے, کاٹ کھا جاتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تو استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے طلب کرے اور جتنا ممکن ہو سکے ایک عمل کرے. ہم سے اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم تو سے سچی توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.